اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں. کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں 1 عورت. میں مروں گا، میرا بھائی چوتھے دن دکان کھول کے بیٹھے گا، میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کہے گا اچھا بھابھی اللہ تجھے صبر دے. بیٹے کو کہے گا بیٹے تجھے کوئی کام ہو چاچے کے پاس آ جانا. دادا بھی کہے گا میرے پتر دیار بڑی ستاندی ہے، وہ بھی چوتھے دن حقہ پینے چوک میں چلا جائے گا. ایک عورت جسے تو پیر کی جتی کہہ کے گیا تھا، جسے ساری زندگی تو نے مسکرا کے نہ دیکھا، وہ کونے میں بیٹھی. اس سے پوچھ تو صحیح تجھے زیادہ غم تھا؟ کہا اتنا غم تھا کہ زندگی دینے والے نے اس کا غم بنانے کے لیے مجھے 4 مہینے 10 دن کا وقت دیا کہ خبردار 4 مہینے 10 دن تک یہاں بیٹھ جا، لال جوڑا نہیں پانا، سرخی نہیں لگانی، کسی خوشی میں نہیں جانا، خاموش ہو کے بیٹھ جا. حتیٰ کہ خبردار تجھے مسکرا کر بھی کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں. اسے رو جو بیوہ کا تجھے تاج پہنا کے چلا گیا. او یارو خدا کی قسم قدر کرو اپنی بیوی کی، قدر کرو اپنی بیٹی کی، قدر کرو اپنی پیار کی. میرے عزیزوں بہنوں کی جب یہ دروازے پر آوے بیوی گھر میں منہ نہ بنایا کر. بہن بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی تیرے گھر میں رہی یوں نہ کہا کر پتہ نہیں مصیبت تو کدا جان چھٹے گی. بہن دروازے پر آئے دیکھ کے کمرے میں نہ چلا جایا کر، بلکہ خدا کی قسم بہن برقع پہن کے نہیں آ رہی بلکہ اللہ کی طرف سے خدا کی رحمت تیرے دروازے پر آ رہی ہے. اللہ فرمائیں گے ساری بات اپنی جگہ، ساری باتیں میرے بندے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا نماز روزہ حج زکات اس وقت قبول کروں گا. بتا ان کو روتا چھوڑ کے آیا، مسکراتا چھوڑ کے آیا. بتا جسے قرآن کے سائے میں اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اس کا حق پورا کر کے آیا کہ نہیں؟ یقین جانو سکتی ہو اگر سر جھک گیا خدا کی قسم اللہ ساری باتوں کا ثواب منہ پر مار کے رکھ دے گا. سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سیدہ عائشہ حضور کے گھر دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے. حضور نماز پڑھا کر تشریف لائے. رحمت والے نبی فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے بھولا پر. میں نے کہا اے عائشہ جی میں نے کہا روٹی کا کون سی روٹی؟ میں نے کہا پکائی نہیں. کہنے لگی ابا کے گھر میں آج تک گڑیوں سے کھیلتی رہی، مجھے کیا پتا آٹا کیسے گوندتے ہیں. او لوگو سونے نبی کے لیے بازار تو سجاتے ہو، سونے نبی کے لیے اپنی زندگیاں بھی تو سجاؤ. نہ ہوں کی نہ ابو بکر کو بلایا، نہ غلام بیچ کے کہا کیڑی بچی نال کیڑی کوئی نہ شادی کر دیتی. ایسا کوئی بات نہیں، مسجد میں امتیوں کو دین سکھاتا ہوں، آج میں تجھے روٹی پکانا سکھاؤں گا. ام المؤمنین فرماتی کہتی ہے آٹے کی کنالی لی، تسلی لی، آٹا ڈالا، پانی کا بول لیا، گڈوا لیا. آپ علیہ السلام نے آٹا گوندنا شروع کر دیا. مٹھیے بھر بھر کے فرما رہے تھے اے عائشہ ایسے آٹا گوندتے ہیں. پھر پیڑا ہاتھ میں لیا، واہ ابو بکر تیرا گھرانہ نہیں سارا جس نے تیرے پہ انگلی اٹھائی خدا کی قسم وہ تجھے سمجھ ہی نہ سکا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فرماتی ہیں رحمت دو عالم علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا لیا، چولہے میں آگ جلائی، توی چڑھائی، پھر توا گرم ہوا، روٹی پکائی. اللہ اکبر پہلا لقمہ توڑا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا. اما عائشہ کہتی میرا تو ویران آ گیا. میں نے کہا خدیجہ کے پاس وہ آنکھ ہے جس نے رسول اللہ کو نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا، اور میرے پاس بھی وہ سعادت ہے. او لوگوں 9 ازواج مطہرات ہو، 10 ازواج مطہرات ہو، تم نے رسول اللہ کو پکا کے کھلایا. مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے، رسول اللہ نے مجھے پکا کے کھلایا. یہ تمہاری بچوں کی ماں ہے، خدا کی قسم نہ گرمی نہ سردی. ان کی عزت کا خیال کیا کرو، کم از کم برادری میں اوروں کے اندر میں جتیاں مار لے.
کسی کے سامنے جب جانور کو اپنی عزت کا خیال ہے، خدا کی قسم اس کی گود کو تو اللہ نے نبیوں کا پگھوڑا بنایا ہے۔ ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزو آنا پڑے گا۔